اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کا لوگوں کے اوپر بہت سارے انعامات ہیں۔ اللہ پاک نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اور ایک بڑی خاص نعمت ہے جیسے قرآن عظیم، فرقان حمید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، یہ علم ہے۔ اور ایک علم ہے اللہ پاک کا علم المعرفت۔ یہ علم المعرفت اللہ پاک اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتے ہیں، جیسے کہ اللہ پاک نے فرمایا قرآن عظیم فرقان حمید میں، ہم نے یوسف کو سلطنت بھی عطا فرمائی اور خوابوں کی تعبیر بھی سکھائی۔ یعنی اللہ پاک نے انسان کے لیے آسانی پیدا فرمائی ہے۔ کیسے؟ اللہ پاک خواب دکھاتے ہیں، پھر اس کی تعبیر ہوتی ہے۔ جو عام لوگ ہیں ان کو اللہ پاک کا دیدار کا شرف حاصل نہیں ہوتا ہے، لیکن جو اولیاء کرام ہیں، اللہ پاک کے پیارے بندے، خاص بندے، انہیں دیدار الہی حاصل ہوتا ہے۔ جو ہمارے بڑے بڑے امام ہیں، امام صادق جعفر، ابن سری رحمۃ اللہ، امام ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ، غوث پاک، جو ہمارے جلیل القدر امام پاک ہیں، اولیاء کرام ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی خواب میں زیارت ہوتی ہے، اور اس طریقے سے ہوتی ہے، اس طرح ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات عام لوگوں کے عقل میں نہیں آتی ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے، یہ عام عقل میں سماتی بھی نہیں ہے، آتی بھی نہیں ہے۔ انسان آپ سے جھگڑا لگا دے گا، وہ بولے گا یار اللہ پاک کی تو زیارت ہوتی نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین ہے، وہ پوری کائنات کے رب ہیں، وہ چاہے جس سے چاہے ملے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو جو ہمارے بہت سارے علماء ہیں وہ پابندی لگا دیتے ہیں اللہ پاک کے اوپر، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہے، اس کے سامنے کسی کی نہیں چلتی، وہ رب العالمین ہے، وہ چاہے کسی کو بھی اپنی زیارت عطا فرمائے۔ اسی طرح اللہ پاک کا ایک نظام، سسٹم ہے۔ ہاں، اللہ پاک کافروں کو اپنی زیارت نہیں عطا فرماتے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کافروں نے کہ ہم تب ایمان لائیں گے جب تمہارے رب کو دیکھیں گے۔ فرمایا یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہوں، میں تو اللہ پاک کا بڑا لاڈلا پیغمبر ہوں، یہ آرام سے ہو جائے گا، بڑے آرام سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ جب کوئی طور پہاڑ کے اوپر گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، تو فرمایا یا بار تعالیٰ یہ لوگ تیرا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ یہ کافر ہے، میں کافروں کو زیارت نہیں دیتا۔ یہ تو ایسے لوگ ہیں، ان کے ساتھ مردے بھی باندھ کریں گے نا، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو میں کافروں کو اپنی زیارت نہیں دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہو گئے، فرمایا یا برطلب میں نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ پریشان ہو گئے، فرمایا میں نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ فرمایا اچھا کوئی بات نہیں، ہاں میں اس پہاڑ کے اوپر اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اگر اس تجلی کو انہوں نے دیکھ لیا نا تو مجھے بھی دیکھ لیں گے، کیونکہ اللہ پاک کو کافروں کے اوپر غضب تھا، کہا تھا کہ کافر ہو گئے کہتے ہیں ہم دیکھیں اللہ کو،
میں خالق ہوں مالک ہوں، پھر ہم یعنی مسلمان ہوں گے۔ اللہ پاک نے تجلی فرمائی، پہاڑ کے پرچے اڑ گئے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اس میں۔ اور جب یہ واقعہ ہو تو سارے کافر لوگ، موسیٰ علیہ السلام سارے گر کے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو فرمایا، ہے موسیٰ علیہ السلام دیکھنا چاہتے ہیں؟ آواز تو صرف موسیٰ علیہ السلام کو آتی تھی۔ فرمایا یا اللہ تعالیٰ نہیں ہم نہیں دیکھنا چاہتے۔ کافر بھی ڈر گئے، ہم نہیں دیکھنا چاہتے، چلے واپس چلے۔ تو مطلب کیا، اللہ پاک کا وہاں پہ جو انکار تھا وہ کفر کی وجہ سے تھا، وہ رب العالمین چاہتا تو دکھا دیتا۔ اس کے سامنے کسی کی چلتی ہے کہ بندہ کہے گا وہ اللہ پاک یعنی اپنے آپ کو دکھا نہیں سکتے، یہ کون سی بات؟ وہ رب العالمین ہے۔ اس میں مسئلہ کیا ہے کہ اللہ پاک کافروں کو، نافرمانوں کو اللہ پاک اپنی زیارت نہیں عطا فرماتے۔ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو، پیاروں کو، جتنے اولیاء کرام ہوتے ہیں نا دنیا میں چلے گئے ہیں، ان سب کو اللہ پاک کی زیارت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، پھر جا کے اللہ کے ولی بنتے ہیں۔ یہ تو ایک، آپ تھوڑا سا غور کریں، بشر آفی رحمۃ اللہ تھے، نشے کی حالت میں رہتے تھے، ہر ٹائم دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، ہر ٹائم شراب پینا، شراب کے اڈے پہ رہنا۔ تو ایک امام صاحب کو خواب میں اللہ پاک کی طرف سے آواز آئی، جائے بشر حافی رحمۃ اللہ کو کہے کہ میں نے ان کو دوست بنا لیا۔ ایک دفعہ خواب آیا، پھر دوسری دفعہ خواب آیا، پھر تیسری دفعہ خواب آیا۔ جب تیسری دفعہ خواب آیا نا تو فرمایا، میں اللہ پاک بول رہا ہوں آپ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں، پھر آپ نے ہمارے پاس آنا ہے۔ تو جب تھوڑی غصے سے آواز آئی تو جب وہ امام صاحب بیدار ہوئے، اٹھے، وہ بشر حافی رحمۃ اللہ کی تلاش میں سفر کرنا شروع کر دیا۔ تو لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا، تو لوگوں نے کہا وہ وہاں پہ ہیں شراب خانے میں۔ تو امام صاحب باہر گیٹ پہ کھڑے ہیں دروازے کے اوپر۔ تو فرمایا کہ ایک بندے کو فرمایا کہ جائے ایک بندہ ان کو کہے کہ آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ تو بشر حافی رحمۃ اللہ پیغام سن کے جب باہر آئے تو فرمایا جی آپ مجھے ملنے؟ فرمایا جی۔ فرمایا میرے پاس پیغام ہے آپ کے لیے اللہ پاک کی طرف سے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جیسے آپ نے میرا نام اونچی جگہ پہ رکھ دیا، میں نے آپ کا مقام اونچا کر دیا، میں نے آپ کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ یہ آپ کا پیغام ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ بشر حافی رحمۃ اللہ پاؤں میں جوتے بھی نہیں ڈالے، اسی حالت میں گھر میں آ گئے، توبہ کر لی سچی۔ جب تک وہ دنیا میں رہے کبھی جوتے نہیں ڈالے۔ تو بھینسیں، جانور ان کے رستے میں گوبر نہیں کرتے تھے۔ تو جب ایک بھینس نے رسے میں گوبر کر دیا نا تو اس کا مالک سوچتا ہے، بولتا ہے لگتا ہے بشر حافی رحمۃ اللہ دنیا میں نہیں رہے۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ وفات پا گئے۔ یعنی جانور بھی تعظیم کرتے ہیں اللہ کے ولی کا۔ اور دیکھیں اللہ پاک ہم کلام بھی ہوتے ہیں۔ آج کل مولوی آپ کو بتائیں کہ اللہ پاک تو ہم کلام ہی نہیں تھے، اللہ پاک تو بات نہیں کرتے۔ اللہ ذوال جلال ہے، وہ والکرام ہے، وہ اور رحمان بھی ہیں۔ جن کو وہ پسند کرے اور جو لوگ سچے دل سے اس کو یاد کریں وہ اس کی طرف آتے ہیں۔ اللہ ذوال جلال والکرام ان کی طرف دھیان فرماتے ہیں، آتے ہیں۔
انکار نہیں ہے، یہ اللہ پاک کی محبت ہے۔ آپ سوچیں ماں کو یاد کریں تو ماں کیسی دوڑی آتی ہے، پھر وہ مالک خالق جس نے تمہیں پیدا کیا وہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار زیادہ کرتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں وہ 70 کھرب ماؤں سے بھی بڑھ کے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ اس کی شان ہے، عظمت ہے۔ تو بشر حافی رحمت اللہ کیسے بزرگ بنے؟ رستے میں ایک کاغذ ملا، اس کے اوپر اللہ پاک کا نام لکھا ہوا ہے، اٹھایا زمین سے، دکھ ہوا، صفائی کی، صاف ستھرائی، عطر لگائی، اونچی جگہ پہ رکھ دیا۔ تو ایک یہ عمل کرنے سے اللہ پاک نے ان کو ولایت کا مقام عطا فرمایا۔ تو بات کرنے کا مطلب کیا کہ وہ علم جانے جو اللہ پاک کا خاص علم ہے، وہ علم المعرفت ہے۔ وہ علم المعرفت اللہ پاک اپنے خاص بندوں کو، نیک بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، فرمایا قیامت کے قریب بیشتر لوگوں کو سچے خواب آئیں گے۔ فرمایا میرے بعد نیک لوگوں کو خواب آیا کریں گے سچے، وہ چاہے اپنے لیے دیکھیں چاہے دوسروں کے لیے دیکھیں، ان کے خواب سچے ہوں گے۔ مثلا خواب میں آپ نے دیکھا آپ کے سامنے سورج ظاہر ہوا ہے، سورج کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ روشنی ہدایت ہے، اس کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا۔ ستارہ آیا، چاند آیا، اگر خواب میں ویسے بھی روشنی دیکھیں اس کی صورت میں شیطان نہیں آ سکتا ہے، روشنی ہدایت ہے۔ یہ علم المعرفت ہے۔ آپ نے اگر سورج دیکھا تو آپ کو کوئی بادشاہ ملے گا، یا بادشاہ آپ کے اوپر ظاہر ہوگا، اللہ کا ولی، وہ نیک ایماندار ہوگا، عدل کرنے والا ہوگا، انصاف کرنے والا ہوگا، وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہوگا، روشنی والا ہوگا۔ اس سے آپ لوگوں کو سچا دین ملے گا، وہ آپ کی ہر طرح کی رہنمائی کرے گا۔ یعنی یہ سورج کی دلیل ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس سورج آ کے آپ سے باتیں کر رہا ہے تو مطلب یہ تھا کہ کوئی بادشاہ، کوئی اللہ کا ولی۔ بادشاہ دو طرح کے ہوتے ہیں، یہ بھی بات یاد رکھیں۔ ایک دنیاوی بادشاہ ہوتا ہے، ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، وہ بادشاہ ہوتا ہے اللہ کے ہاں۔ اگر وہ آپ سے باتیں کر رہا ہے تو وہ آپ سے گفتگو کرے گا، اگر اس نے کچھ چیز آپ کو دی وہ چیز کے مطابق آپ کو وہ مقام ملے گا۔ یعنی جو معاملہ اس کے ساتھ ہوا گا ایسے ہی آپ کو وہ چیز ملے گی۔ چاند اگر دیکھ لیا، چاند وزیر ہوتا ہے، بادشاہ کا وزیر ہوتا ہے، وہ بھی اچھا انسان ہے، اچھا وزیر ہے، یعنی اور اس کو ہم خلیفہ بولتے ہیں، خلیفہ، نائب۔ اگر وہ ملا، دیکھا، اس کے حساب سے آپ کو یعنی چیز ملے گی، مقام ملے گی، جو وہ چاند نے جیسا آپ کے ساتھ معاملہ کیا۔ اور جو ستارہ بزرگ ہوتا ہے، اگر آپ نے خواب میں دیکھا ستارہ دیکھا تو کوئی بندہ، بزرگ بندہ آپ کے اوپر ظاہر ہوگا۔ اور اگر خواب میں آپ لوگوں نے سورج دیکھا، چاند دیکھا اور ساتھ میں ستارے دیکھے ارد گرد، تو سمجھ لے کہ ایک بادشاہ، اس کا وزیر، اس کا لشکر آپ لوگوں کے اوپر ظاہر ہوگا۔ یہ ستارے اس کے فوجی ہوں گے، لشکر ہوگا، بڑے نیک ساتھی، عدل کرنے والے، ظلم کو مٹانے والے، عدل انصاف کرنے والے، بڑے مضبوط زبردست قسم کے لوگ ہیں۔ یہ لوگ عدل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ علم المعرفت ہے۔ یعنی اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کیا اندھیرے میں رہنے والا، کیا روشنی میں رہنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا جو اندھیرے میں ہوتا ہے وہ کفر میں ہوتا ہے، گمراہی میں ہوتا ہے، جو روشنی میں ہوتا ہے وہ ہدایت کے اوپر ہوتا ہے۔ تو یہ روشن چیزیں ہیں،
یہ ہدایت کے لیے اللہ پاک نے مقرر کی ہیں. اور اللہ پاک نے ایسے ہی نہیں آسمان کے اوپر سورج لگا دیا، چاند لگا دیا، ستارے لگا دیا. ان کو نسبت ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو وہ ولایت کے بادشاہ تھے. وہ سورج کی طرح انہوں نے پوری دنیا میں روشنی کر دی. اللہ کا نبی ظاہر ہوا جب اس دن پتہ لگا کہ ہم لوگ گمراہی میں تھے، کفر میں تھے. اس دن روشنی ہوئی. وہ ولایت کا سورج چڑھا، آج تک وہ ڈوبا نہیں ہے. وہ نہ ڈوبے گا، وہ قیامت تک چڑھا رہے گا اور چڑھتا ہی جائے گا. ہاں زوال اوپر نیچے وقت آتا رہے گا، جاتا رہے گا. جیسے کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے خلافت سنبھالی، اسی طرح نظام قائم رہا. اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے خلافت سنبھالی. عدل کا دور آج بھی مشہور ہے. کافر بھی اس سے سبق حاصل کرتے ہیں. کافر بھی بولتے ہیں اگر عمر 6 سال اور رہتا تو پوری دنیا میں اسلام ہو جاتا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، خلافت برقرار رہی. حضرت علی سرکار کا دور آیا، خلافت برقرار رہی. ہاں اس کے بعد پھر تو زوال آیا. پھر سلطنت عثمانیہ بنی، لیکن وہ اتنی مضبوط نہیں تھی جیسے وہ پہلے والی تھی. لیکن وہ جو پہلے والی تھی نا، جو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تھی، جو اب حضرت ابوبکر صدیق کے وقت تھی، جو حضرت عمر فاروق کے وقت تھی، جو حضرت عثمان غنی کے وقت کی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت کی تھی، وہ دوبارہ خلافت آئے گی. دوبارہ دنیا میں دوبارہ. اس میں یہ نہیں ہوگا کہ اپنے بیٹے کو نوازا جائے گا، اپنی بیٹی کو نوازا جائے گا. جیسے ہمارے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد بھی تھی، لیکن آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں فرما دیا تھا کہ میرے بعد ابو بکر صدیق ہوں گے پہلے خلیفہ، دوسرے نمبر پہ حضرت عمر فاروق ہوں گے، تیسرے نمبر پہ عثمان غنی ہوں گے، چوتھے نمبر حضرت علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. یہ ان کی شان عظمت دیکھیں، ان کا انصاف دیکھیں. قبر میں جگہ ملی تو ان کے دوست ساتھی کو ملی، خاص ابو بکر صدیق کو. آج بھی دیکھیں ان کی قبر مبارک دیکھ لیں. ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق ہے، دوسری طرف حضرت عمر فاروق. یہ شان عظمت کیوں؟ کہ جب بھی اطلاع آتی جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو رہے ہیں تو ساتھ میں کون ہے؟ ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق ہیں. ہر لمحے جدھر سے بھی گئے ہیں تو یہ ان کی قربانیاں ہیں. یہ انہوں نے ساتھ مل کے دین کی خدمت کی ہے. سوچ لیں، فکر کریں، سمجھ لیں کہ اس سائڈ ابو بکر صدیق تھے، اس سائڈ عمر تھے، اس سائڈ حضرت علی سرکار تھے، اس سائڈ حضرت عثمان غنی تھے. اتنی انہوں نے سخت حفاظت کی اللہ کے رسول کی. وہ بڑے سخت محفوظ پہرے دار تھے جن کے بارے میں آپ لوگوں کو علم نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے. جیسے اللہ پاک نے اپنے حبیب کو 4 یار دیے، اسی طرح اللہ پاک نے اپنے فرشتے بھی 4 رکھے ہیں خاص. اسی نسبت سے جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام. آپ غور کریں، اللہ کا قانون انصاف اور وہی چیز اللہ پاک نے اپنے حبیب کو بھی عطا فرمائی. یہ ان کا انصاف، یہ اللہ رسول کا انصاف ہے. یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف نہیں، یہ اللہ پاک کا اور اس کے حبیب دونوں کا انصاف ہے. وہ یہ انصاف چلتے چلتے آخری دور میں پھر آئے گا. پھر ایک ایسا بادشاہ ظاہر ہوگا
وہ صحیح خلافت کا نظام سنبھالے گا. وہ نہ تو اپنی بیٹی کو، نہ بھائی کو، نہ اپنے بیٹے کو، نہ پھپھی کو، نہ چاچے کو، وہ کسی کو نہیں نوازے گا، یعنی حق کے مطابق وہ نوازے گا. اور یہ آخری دور ہے. جب آپ لوگ اس آخری دور میں اپنے آپ کو پائیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ بڑے ایماندار ہوں، بڑے نیک انسان ہوں، سمجھدار ہوں. یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا نظام نافذ کیا، ترتیب دیا، تو پھر یہ دوبارہ ہونا ہے. یعنی دوبارہ خلافت آنی ہے، ہونی ہے. وہ خلافت ایسی ہوگی کہ پوری دنیا کے اوپر اسلام کی بادشاہی تو ہوگی. اور سب سے زیادہ مضبوط انصاف اس دور میں ظاہر ہوگا. شیر کے ساتھ بچہ کھیلے گا لیکن شیر اسے نقصان نہیں پہنچائے گا. اس کی مجال ہمت نہیں ہوگی شیر کی کہ وہ بچے کو نقصان پہنچا سکے. اس شیر کو بھی اتنا خوف ڈر ہوگا اس بادشاہ کا. ایسا ہی اللہ پاک آپ لوگوں کو ایک بادشاہ دینے والے ہیں. پھر جب وہ بادشاہ آئے گا، پھر اس کے بعد دیکھنے آپ لوگوں نے وہ دنیا میں کیا تبدیلی لائے گا، کیا واقعات رونما ہوں گے. وہ دنیا کو عدل و انصاف کے ساتھ بھار دے گا. ایسا عدل و انصاف جو پہلے آپ نے کبھی دیکھا نہ ہوگا. انتہائی عدل و انصاف. کسی نے 1 انچ زمین کا قبضہ کیا، اس کا حساب اس کو دینا پڑے گا. کسی نے بیوی نکالی، وہ واپس کرنی پڑے گی. کسی نے کسی کے اوپر جو ظلم کیا وہ واپس کرنا پڑے گا. یہ عدل ہے، انصاف ہے. بدمعاش، ڈاکو تھر تھر کانپیں گے. ایسا وقت آئے گا، لیکن وہ انتہائی صاف ستھرا ماحول ہوگا، پاک. بے حیائی ختم ہو جائے گی، شراب ختم کر دی جائے گی، جوا سود ختم کر دیا جائے گا، رشوت ختم ہو جائے گی. یہ بیماریاں وہ بادشاہ ختم کر دے گا. اگر آپ لوگ اس وقت میں تمام مسلمانوں سے التماس ہے، گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ اس وقت میں ہوں اور آپ لوگ وہ وقت پائیں تو جہاں کہیں بھی ہوں ان کے پاس جانا ہے. ان کے ساتھ مل کے جہاد کرنا ہے. یہ موقع اللہ پاک آپ کو دیں گے. یہ آخری دور ہے، یہ قیامت کا وقت ہے، قریب ہے، قیامت قریب ہے. جو پچھلی وقت گزر گیا صحابہ کرام کا، وہ سٹوری جو ہے، وہ سارا قصہ جو ہے، اس کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا. اس کو دھیان رکھنا ہے، دھیان کرنا ہے کہاں پہ مسٹیک ہوئی، کس کی وجہ سے وہاں پہ ہار ہوئی. وہ واقعہ دوبارہ نہیں دلانا. وہ واقعہ دوبارہ نہیں دلانا. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پہاڑ کے اوپر تیر اندازوں کو کھڑا فرمایا، یہ جگہ نہیں چھوڑنی. انہوں نے جگہ چھوڑی، نقصان ہوا، صحابہ کرام شہید ہوئے. اس لیے پھر یہ اگر دوبارہ یہ معاملہ ہوئے گا تو یہ آپ لوگوں نے ایسا ہرگز نہیں کرنا. اپنی جگہ چھوڑنی نہیں جب تک تمہارا سربراہ، تمہارا نگران جب تک تمہیں اجازت نہ دے. اور وہ وقت بڑا ان قریب ہے. اور ہم نے ابھی پیچھے نہیں پلٹنا، ہم نے آگے بڑھنا ہے. اور ہمارے پر ایک ذمہ داری ہے اللہ پاک کی طرف سے. کون سی ذمہ داری؟ اسلام کی.
ہم نے دنیا سے چلا جانا ہے، قبر میں چلا جانا ہے، ہماری زندگی ختم ہوئی۔ جو ہمارا مشن ہے، جو ہم مشن لے کے ہیں کہ ہم نے پوری دنیا کے اوپر سلام کرنا ہے، اسلام کا پرچم بلند کرنا ہے، اس میں ہم لوگوں نے محنت کرنی ہے۔ اس میں ہر مسلمان، ہر باپ، ہر ماں، ہر بیٹی، ہر بیٹا اپنے حصے کا رول ادا کرے۔ جس کے بعد جو توفیق ہے اس کے مطابق وہ جہاد کرے، کوشش کرے، حسن اخلاق کے ساتھ لوگوں کو قائل کرے۔ اللہ کی راہ میں اگر مال ہے تو مال خرچ کرے، کافروں کو کوشش کریں، قائل کریں، اچھے طریقے سے ان کو منائیں، ان کو بھٹکنے سے بچائیں، بھٹک گئے تو اس دلدل سے نکالیں، ان کو سلام کی تربیت دیں۔ جہاں جہاں کہیں مسلمان ہیں وہ اس آخری دور میں یہ رول ادا کرے، بڑا خوبصورت رول ادا کرے۔ آپ دیکھیں اللہ پاک چاہتا ہمیں امیر کر دیتا، گورے لوگ ہمارے ملکوں میں آ کے کام کرتے، لیکن اللہ پاک نے ہمیں غریب کیوں رکھا اور انہیں امیر کیوں بنایا؟ اس کی کیا وجہ؟ جب بندہ امیر ہوتا ہے تو وہ کمزور ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کر سکتا، وہ اپنے نشے میں آ کے اپنی آرمی کے اوپر، اپنے میزائل کے اوپر، اپنے بموں کے اوپر وہ لڑتا ہے۔ لیکن اللہ پاک چاہے ان چیزوں کو نکارا کر دے۔ یہ لڑائی، یہ جہاد، یہ ایمان کی طاقت سے حاصل ہوتی ہے۔ ہم نے اپنا ایمان ٹھیک کرنا ہے، اپنے اندر وہ بیماریاں نکالنی جو گناہ ہے یہ نکال دے، گناہوں سے صاف ستھرا اپنے آپ کو پاک کر لے، دھو لے، سچی توبہ کر لے، پھر دیکھنا انشاءاللہ دنیا میں سلام ہوتا کہ نہیں ہوتا۔ پھر غور کریں کہ اللہ پاک نے آپ لوگوں کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ ایک تو آپ معاش کی تلاش کریں، روزی کی تلاش کریں۔ دوسرا اللہ پاک یہ آپ سے کیا کام لینا چاہتے ہیں؟ آپ جہاں جہاں جس ملک میں ہیں آپ کافروں کو گائیڈ کریں، غیر مسلموں کو آپ گائیڈ کریں، ان کو رہنمائی کریں، ان کے رہنما بن جائے۔ جب آپ نے ایمانداری کے ساتھ وہاں پہ کام کیا، اور میں نے دیکھا ہے جب بندہ ایماندار ہو، ایمانداری کے ساتھ بات چیت کرے تو کافر بندے بھی اس کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، غیر مسلم اس کی بات سنتے ہیں، توجہ کرتے ہیں، پھر اس کی عزت بھی کرتے ہیں، اور اللہ پاک ان کے ساتھ ان کو محبت میں آپس میں ڈال دیتے ہیں۔ پھر وہ نقصان بھی بچانا چاہیے لیکن وہ نقصان نہیں پہنچاتے، ان کے دل میں محبت آ جاتی ہے وہ مسلمان کے لیے۔ ان کے کام ایسے ہوتے ہیں۔ جب آپ برے کام کریں گے تو آپ کے دلوں میں ان کے دلوں میں نفرت آئے گی، اچھائی تو نہیں آئے گی۔ جب لوگ آپ اچھے کام کریں گے وہاں پہ حسن اخلاق، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ برتاؤ، ایماندار بنیں گے، سچ بولیں گے، ان کو گائیڈ کریں گے تو انشاءاللہ دیکھنا وہ گائیڈ ہوں گے۔ یہ اللہ پاک نے آپ لوگوں کے اوپر ڈیوٹی لگائی ہے، ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے دنیا بھر میں اپنا پیغام پہنچا دیا تاکہ کوئی کافر، کوئی غیر مسلم یہ نہ کہے، کہ میرے پاس اللہ کا کوئی پیغام نہیں آیا، کل قیامت کے دن یہ عذر یا بہانہ نہ رہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے اس میں محنت کرنی ہے، اور یہ لوگ غیر مسلم شیطان کے ہاتھ میں آ گئے، ان کی قید میں، ہم نے ان کو نکالنا ہے۔ نکالنے کے اللہ پاک نے بڑے سے طریقے نکالے ہیں۔ جب آپ ایمانداری کے ساتھ چلیں گے، مثلا آپ کو کسی کے بارے میں اللہ پاک خواب دکھائیں گے، مثلا خواب میں اگر آپ نے باندر دیکھا، وہ آپ سے باتیں کر رہا ہے، تو وہ شخص جو ہوگا نا وہ بدعقیدہ ہوگا، اس کا مذہب صحیح نہیں ہوگا، تو آپ سمجھ جائیں گے یہ بندہ نا، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا جاؤ بندر ذلیل بن جاؤ،
تو آپ کو صحیح سمجھ آ جائے گی یہ اللہ کے ہاں یہ نہیں کافر ہے، یہ نافرمان بندہ ہے۔ تو جب آپ اسے خواب بتائیں گے نا، یار میں نے آپ کو بندر کی شکل میں دیکھا، اور بندر کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ نافرمان قوم، جب آپ اس کو بتائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی کسی کے بارے میں خواب برا تھا تو اس کو بتانا ہے، جب وہ بتائیں گے نا وہ ڈر جائے گا، یار میں نے بندر کی شکل میں مجھے آپ نے دیکھی ہے، وہ سوچے گا، غور کرے گا، وہ علم جانے گا، وہ جانتے جانتے ایک دن وہ مسلمان ہو جائے گا۔ یہ دنیا میں جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا، بظاہر تو انسان ہے، جب اللہ پاک کسی انسان کو جانور کی شکل میں دکھائیں، مثلا ریچھ کی شکل میں دکھائیں یا ہاتھی کی شکل میں دکھائیں، جانور کی شکل میں دکھائیں، تو مطلب کیا؟ یہ صورت بظاہر تو انسان ہے، لیکن اس کا جو دماغ ہے، دل ہے، یہ اندر سے جانور ہے۔ جانور کو تمیز نہیں ہوتی، وہ کسی کا چیز کھا لے گا، حملہ کر دے گا۔ پھر آپ نے کسی کو رچھ کی شکل میں دیکھا تو سمجھے کہ یہ نافرمان ہے۔ ایک بچی کو خواب آیا، وہ بچی بولتی ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے انکل جی، اس کی میں نے سنا آپ تعبیر بڑے اچھے طریقے سے بتاتے ہیں، تو اس نے ٹیلی فون کے اوپر مجھ سے نا خواب بتائی کہ انکل جی یہ میں نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو اس نے خواب کیا دیکھا؟ بولتے ایک ریچھ میرے پیچھے پڑا ہو، سفید قسم کا، وہ میرے پیچھے جدھر جدھر جاتی ہے میرے پیچھے پیچھے، تو میری سہیلیاں بولتی یہ چھانی سے بچو، لیکن وہ پھر بھی پیچھے پیچھے جاتا ہے، تو میں اس سے ڈرتی بھی ہوں۔ تو میری سہیلیاں بولی کہ اس سے بچو، تو بولتی یہ انکل جی میں نے یہ خواب دیکھا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ میں نے بولا بیٹا نا اس خواب کی تعبیر ہوتی ہے یہ بظاہر تو انسان ہے، اس کا رنگ گورا ہے، سفید ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، بڑا اچھا کہتا ہے کہ میں بڑا خوبصورت اچھا ایک نمبر کا میں مسلمان ہوں، لیکن اللہ کی ہاں وہ رچھ کی مانند ہے۔ وہ نماز بھی پڑھتا ہوگا، تمہیں نماز کے لیے بولتا بھی ہوگا، لیکن وہ اللہ کے ہاں نافرمان ہے، اور اس کا تعلق دیوبند رائے منڈ سے ہے۔ اس کی اور جو سہیلیاں تمہیں بول رہی ہیں اس سے بچو، تو وہ صحیح بول رہی ہے کہ اس سے بچو، یعنی اس سے آپ بچو، یعنی اس کے ساتھ تعلق نہ کام کرو، اس کے ساتھ شادی نہ کرو، اور وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے۔ جب اس نے یہ خواب کی تعبیر سنی، وہ بچی حیران پریشان ہوگی، بولتی انکل جی میری آپ کے ساتھ ٹیلی فون کے اوپر بات چیت ہوئی، اور یہ خواب بالکل اسی طرح ہے، وہ بندہ باقی میرے ساتھ اٹیچ ہے، وہ کہتا ہے میں بڑا مولوی ہوں، وہ ہے بھی رائمنڈ کے ساتھ اٹیچ ہے، تو مجھے بڑا اچھا بنتا ہے کہ میں نمازیں بھی پڑھتا ہے۔ تو میں نے بولا بیٹا ابھی آپ کی مرضی ہے، وہ صورت تو انسان ہے، لیکن اندر کا وہ جو اس کا نا اندر کا جو شیطان وہ ریچھ کی مانند ہے، اس کا دل دماغ ریچھ کی مانند ہے۔ ابھی شادی کر لو تم، اللہ پاک نے تمہیں بتا دیا۔ وہ بچی بولتی ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اسی ٹائم وہ بچی نے اس سے بھاگی ہوگی، اس کے بعد اس نے قدم وہ نہیں اٹھایا۔ بولے انکل یہ صحیح بات یعنی آپ جانتے بھی نہیں، لیکن میں نے آپ کو خواب بتائی، دیکھو تعبیر، یہ علم المعرفت ہے۔ جب اس علم المعرفت میں آ جائیں گے تو بڑے بڑے پہاڑ وہ آپ کے اوپر افشاں ہو جائیں گے، ان کے پردے کھل جائیں گے، راز کھل جائیں گے۔ اگر خواب میں آپ نے دیکھا
शाकाला गंदा पहाड़ है, शाकाला गंदा पहाड़ है, जिसका मतलब ये होता है कि वो शख्स अल्लाह के यहाँ मुनाफिक है, अल्लाह के यहाँ वो मुनाफिक है, और ये अपने आप को उसने बहुत बड़ा ऊंचा मकाम बनाया हुआ है। और अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया कुछ पत्थर ऐसे हैं जो अल्लाह पाक के खौफ से फटते, उनसे थोड़ा सा यानी कतरा पानी का निकल जाता है, और कुछ पत्थर ऐसे हैं जो अल्लाह पाक के खौफ से फटते, उनसे चश्मा जारी हो जाता है। पत्थर यानी वो सख्त चीज होती है, और ख्वाब में अगर देखें ना पत्थर देखें तो वो मुनाफिक शख्स होता है। जो होता है काफर मुनाफिक, वो पहले पत्थरों की मानद होते हैं। जब उनके ऊपर मेहनत करें, जब उनकी आंखों में आंसू आ जाएं, तो फिर अल्लाह पाक उन्हें हिदायत अता फरमाते हैं। वैसे नहीं, उनके दिल में डर आ जाए, खौफ आ जाए, फिर उन्हें हिदायत आती है। तो फिर जब आप उसको ख्वाब बयान करेंगे तो उस बंदे को पता चल जाएगा कि मैं मुनाफिक हूं। अगर आपने सरसब्ज पहाड़ देखा बड़ा खूबसूरत, अगर पहाड़ की चोटी के ऊपर आप बैठे हैं तो आपको अल्लाह के वली का प्यार मिलेगा, मोहब्बत मिलेगी। सब्ज पहाड़, अल्लाह का सही नेक बंदा, अल्लाह का वली जो दीन की खिदमत करने वाला होगा। आपने सरसब्ज मैदान देखा, बड़ा बहुत खूबसूरत, उसमें सब्जा ही सब्जा, फूल फूल है। ये अल्लाह का वली, आपको इससे सच्चा दीन मिलेगा, रिज़्क मिलेगा, बरकत मिलेगी। अगर आपने ख्वाब में कुत्ता देखा, कुत्ता अगर उसने आपको काटा तो समझ लें कि आपका दुश्मन है, आपको नुकसान पहुंचाएगा। और कुत्ता कमीना शख्स होता है, आपको पता चल जाएगा ये कमीना शख्स मुझे नुकसान पहुंचाएगा, मुझे परेशान करेगा। अल्लाह पाक ने हर जानवर को, हर चीज को बेकार नहीं बनाया। लुंबड़ी देखी, आपको मकार औरत मिलेगी। अगर आपने उसके घर में ले गए, आपको मकार औरत के साथ आपकी शादी होगी। अगर आपने बकरी देखी तो बकरी हलाल जानवर है, और अच्छी मतलब आप अच्छी औरत के साथ शादी करेंगे। यानी हर चीज अल्लाह पाक ने ठीक ठीक बनाई है। खेत है, जमीन है, आप देख रहे हैं आपका खेत है, जैसा खेत है ना इसके हिसाब से आपकी वैसी बीवी है। इसमें अल्लाह पाक ने इल्मुल मार्फत में बहुत सारा इल्म रखा है, और फिर आप ये जाने कोशिश करें, इससे बड़े बड़े लोग हिदायत पा जाते हैं। हमने इससे बहुत फायदा उठाया है। इस तरीके से बंदे को बताया है, तो बंदा डर गया, खौफ खाया, उसने बोला कि वाकई हम ऐसे हैं। इसलिए इल्मुल मार्फत जाने, और ऐसे ही नहीं कि अल्लाह पाक ने जो शय बनाई वो हर चीज का कोई मकसद है। ये अल्लाह पाक का खास इल्म है। जैसा कि अल्लाह पाक ने फरमाया, हमने यूसुफ को सल्तनत भी ता फरमाई और ख्वाबों की तबीर भी सिखाई। यानी सल्तनत कितना बड़ा मकाम है, बादशाह होना। तो साथ में ख्वाब के बारे में क्यों लिखा? फरमाया ये दोनों चीजें आला है, अफजल है। तो जो चीज अफजल हो उसको जटलाए ना, लोगों को गुमराह मत करें, हकीकत बताएं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि नेक लोगों को ख्वाब आएंगे मेरे बाद, तो उसको जटलाए ना, इसको बताएं। और जो शैतान है वो क्या तुम्हें बुरा ख्वाब दिखा सकता है? डरावना ख्वाब, बुरा ख्वाब, जिसको हम बोलते हैं ना डरावना ख्वाब है या बुरा ख्वाब है, वो पागल है, वो तुम्हें डरावना दिखाएगा। आप उठ के बैठ जाओ, बोलो अल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह, वो नाम लेने वाला ख्वाब दिखाएगा।
اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا اور ڈرائے تاکہ لوگ دوڑتے میری طرف آئیں. یہ اللہ پاک ڈراونا خواب خود ہی دکھاتے ہیں تاکہ بندہ اٹھے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے, اٹھ کے مجھے یاد کرے, میری طرف آئے, توبہ کرے. ہاں جو خواب کا, جو شیطان کا خواب ہے وہ پتہ کیا خواب ہے, وہ کنجریوں کی شکل میں آئے گا, تمہارے کپڑے خراب کرے گا, اس تک وہ اس حد تک کام کر سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں. جس سے بندہ ڈر جائے وہ خواب نہیں دکھا سکتا, وہ نہ دکھائے گا, وہ بڑا مکار ہے. اس لیے وہ ایسا کام نہیں کرے گا جس سے بندہ اللہ اللہ کرنا شروع کر دے. تو ہم لوگ بہت سارے ایسے مسلمان ایسی جاہلیت میں وہ جی برا خواب آیا, وہ شیطان کی طرف سے آیا, تو شیطان تو نہیں چاہے گا کہ بندہ اللہ اللہ کرے. یہ اللہ پاک چاہتا ہے, اللہ پاک بندے کو اپنے قریب کرنے کے لیے یہ خواب دکھاتے ہیں. اس لیے یہ غور کریں, یہ فکر کریں, یہ اور خاص طور پہ اس بات کا دھیان رکھیں جو خواب قرآن کے مطابق ہو وہ سچا خواب ہوتا ہے. قیامت کے قریب بہت سارے لوگوں کو سچے خواب آئیں گے, تو لوگ آپ سے خواب کی تعبیر جانیں گے. اگر آپ لوگوں کو یہ علم ہوگا تو آپ آگے کسی کو بیان کریں گے. اگر آپ کو صحیح سے علم کی تعبیر کا پتہ ہوگا تو ہو سکتا ہے وہ کافر بھی مسلمان ہو جائے, کیونکہ جو نظام خواب کا یہ اللہ پاک کافروں کو بھی دکھاتے ہیں تاکہ انہیں بھی کسی طرح سے ہدایت ملے. یہ اللہ پاک کا ایک سلسلہ سسٹم ہے. یہ نہیں سوچنا صرف خواب مسلمانوں کو ہی آتے ہیں. اللہ پاک وہ رب العالمین, پوری کائنات کا رب, وہ رحمت العالمین, وہ سب کے نبی ہیں, سب کے لیے رحمت بن گئے. جو ان سے اٹیچ ہو جائے اور ہدایت پا جائے, جو اس سے نفرت کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا, جو اپنے رب کو نہیں مانے گا وہ کافر ہو جائے گا, جو انہیں مان لے گا سچا دین انہیں مل جائے گا. اس لیے اگر وہ وقت آپ لوگ پائیں, جب وہ وقت آئے تو آپ سب نے اس دور میں بڑا مضبوط مسلمان بننا ہے. ایسا مضبوط بننا ہے کہ قیامت کے دن ہم لوگ شرمندہ نہ ہوئیں, ہم اپنی ڈیوٹی پوری کر کے جائیں دنیا سے. ہم لوگ مسلمان ہونے کا حق ادا کریں. وہ حق کیا ہے؟ پہلے حسن اخلاق ہے, پھر مجبوری پڑے تو جہاد ہے, جنگ ہے, ویسے نہیں ہے. پھر جس نے تمہیں جو ستایا اس کے مطابق آپ نے اس کے ساتھ لڑنا ہے. جس نے تمہیں گھروں سے نکالا انہی کو گھروں سے نکالنا ہے, دوسرے کو نہیں نکالنا. یعنی آپ نے مسلمان ہونے کے ناطے کافروں کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے, عدل کر, پھر جا کے لوگوں کو پتہ چلے گا یہ سچا دین ہے, یہ سچا مذہب اسلام ہے. اور اس چیز کا سب لوگ عہد کر لیں کہ ہم نے اپنے دین کو بچانا ہے, ہم نے اسلام کو بچانا ہے, ہم نے پوری دنیا میں سلام کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل. بجال من خدا حافظ.